السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، حضرات عبداللہ ابن حمید اور ابو الشیخ نے العظمہ میں وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک جوان اپنی والدہ سے بہت حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا تھا۔ وہ رات کا تہائی حصہ نماز پڑھتا، تہائی حصہ اپنی والدہ کے سراہانے بیٹھتا اور اسے تسبیح و تحلیل یاد کراتا اور کہتا، اے امی جان، اگر تو قیام پر قادر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر کہہ۔ یہ دونوں عمل اس کی پوری زندگی کے معمول تھے۔ جب صبح اٹھتا تو پہاڑ پر آتا، لکڑیاں اپنی پیٹھ پر اٹھاتا، انہیں بازار لے آتا، انہیں فروخت کرتا، ان کی رقم میں سے تہائی حصہ صدقہ کرتا، تہائی حصہ اپنی ذات کے لیے باقی رکھتا اور تہائی حصہ اپنی والدہ کو پیش کرتا۔ اس کی والدہ اس میں سے نصف کھاتی اور نصف صدقہ کر دیتی۔ یہ عمل بھی اس کی پوری زندگی کا معمول تھا۔ جب عمر دراز گزر گیا تو اس کی والدہ نے اس سے کہا، بیٹا، مجھے تیرے باپ کی میراث سے ایک گائے ملی تھی، میں نے اس کی گردن پر مہر لگائی تھی اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے الہ کے نام پر جنگل میں گایوں میں چھوڑ آئی تھی۔ پھر اس نے کہا، میں اس کا رنگ اور ہیئت تجھے بتاتی ہوں۔ جب تو ان گایوں کے پاس جائے تو اس گائے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ بلانا۔ وہ ایسا ہی کرے گی جیسا اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نہ بوڑھی ہے اور نہ بچی ہے، وہ درمیانی عمر کی ہے، وہ گہرے زرد رنگ کی ہے، دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ جب تو اس کی جلد کو دیکھے گا تو یوں محسوس کرے گا کہ اس کی جلد سے سورج کی شعاعیں نکل رہی ہے۔ اس پر کوئی کام نہیں کیا گیا، نہ اس پر ہال جوتے گئے، نہ اس کے ذریعے کھیتی کو پانی لگایا گیا، عیوب سے بالکل سلامت ہے، اس میں کوئی داغ دبا نہیں ہے، اس کا رنگ ایک ہے۔ جب تو اسے دیکھنا تو اس کو گردن سے پکڑنا، وہ اسرائیل کے الہ کے اذن سے تیری اتباع کرے گی۔ وہ نوجوان چلا گیا اور اس نے اپنی والدہ کی وصیت کو یاد رکھا۔ وہ جنگل میں 2 یا 3 دن پھیرتا رہا، حتیٰ کہ تیسرے دن یا دوسرے دن کے صبح وہ پلٹا اور اس گائے کو دیکھا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے الہ کا واسطہ دے کر اس گائے کو بلایا تو وہ گائے اس کے پاس آ گئی اور اس نے چرنا چھوڑ دیا۔ وہ نوجوان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان نے اسے گردن سے پکڑا۔ گائے بولی، اے نوجوان، اپنی والدہ سے نیکی کرنے والے، تو مجھ پر سوار ہو جا، یہ تیرے لیے آسانی کا موجب ہوگا۔ نوجوان نے کہا، میری والدہ نے مجھے تیرے اوپر سوار ہونے کا حکم نہیں دیا تھا، اس نے مجھے تجھے ہانکنے کا حکم دیا تھا، میں اس کی بات کو پورا کرنا پسند کرتا ہوں۔ گائے بولی، اسرائیل کے الہ کے قسم، اگر تو مجھ پر سوار ہوتا تو مجھ پر کبھی قادر نہ ہوتا۔ اے اپنی والدہ سے نیکی کرنے والے نوجوان، اگر تو اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھڑ جانے کا حکم دے تو تیری والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے، وہ اپنے خدا کی اطاعت کرنے کی وجہ سے یہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے گا۔ وہ نوجوان چل پڑا، حتیٰ کہ جب وہ اپنے گھر سے 1 دن کی مسافت پر تھا تو اللہ کا دشمن ابلیس اس کے سامنے آیا اور وہ گائے چرانے والے شخص کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا۔ کہنے لگا، اے جوان، یہ گائے کہاں سے لایا ہے؟ تو اس پر سوار کیوں نہیں ہو جاتا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو تھک چکا ہے، میں خیال کرتا ہوں کہ تو اس گائے کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ میں تجھے ایسا اجر دوں گا جو تجھے نفع دے گا اور تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں گائے چرانے والوں میں سے ہوں، مجھے اپنے گھر والوں کی ملاقات کا شوق ہوا تو میں نے ایک بیل لیا، اس پر اپنا کھانا اور سامان سفر لادا، حتیٰ کہ جب نصف راستہ پر پہنچا تو میرے پیٹ میں درد ہوا، میں قضائے حاجت کے لیے گیا تو میرا بیل پہاڑ کے اندر بھاگ گیا اور مجھے چھوڑ گیا۔ میں نے اس کو تلاش کیا
لیکن مجھے نہ مل سکا۔ اب مجھے اپنی جان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ میرے پاس نہ سامان سفر ہے نہ پانی ہے۔ اگر تو مجھے اپنے گائے پر سوار کر دے اور مجھے اپنی چراگاہ تک پہنچا دے اور مجھے موت سے بچا لے تو میں تجھے اس کے بدلے 2 گائے دوں گا۔ نوجوان نے کہا، بنی آدم ایسے نہیں کہ انہیں یقین قتل کر دے اور ان کے نفوس انہیں ہلاک کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ تیرے متعلق یقین جانتا ہے تو بغیر زاد راہ اور پانی کے تجھے اپنے منزل تک پہنچائے گا، اور میں کسی ایسے شخص کو سوار کرنے والا نہیں ہوں جس کو سوار کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ میں عبد معمور ہوں۔ اگر میرے آقا کو یہ علم ہوگا کہ میں نے اس کی گائے کے معاملہ میں نافرمانی کی ہے تو وہ مجھے ہلاک کر دے گا اور مجھے سخت سزا دے گا۔ میں اپنی خواہش کو اپنے آقا کی خواہش پر ترجیح دینے والا نہیں ہوں۔ اے شخص، سلامتی کے ساتھ چل جا۔ ابلیس نے نوجوان سے کہا، میں تجھے ہر قدم کے بدلے 1 درہم دوں گا جو تو میری منزل کی طرف اٹھائے گا، اور یہ بہت بڑا مال ہے۔ اگر اس میں سے تو کچھ دے گا تو وہ جان لے گا کہ اس کے مال سے دیا ہے، لیکن تو مجھے آسمان کا سونا اور چاندی دے، پھر بھی میں کہوں گا کہ یہ میرے مالک کا ہے۔ ابلیس نے کہا، کیا آسمان میں بھی سونا چاندی ہے یا کوئی اس پر قادر ہے؟ نوجوان نے کہا، کہ بندہ وہ کر سکتا ہے جو اس کے آقا نے اسے حکم نہ دیا ہو، جیسے تو آسمان کے سونے اور چاندی پر قادر نہیں رکھتا۔ ابلیس نے جوان سے کہا، میں تجھے تمام غلاموں سے اپنے میں عاجز تصور کرتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، عاجز وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ ابلیس نے اس سے کہا، مجھے تیرے پاس کوئی زاد راہ اور پانی وغیرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ نوجوان نے کہا، میرا زاد راہ تقویٰ ہے، میرا کھانا گھاس ہے اور میرا پینا پہاڑوں کے چشموں سے ہے۔ ابلیس نے کہا، کیا میں تجھے کوئی ایسا حکم نہ دوں جو تیری رہنمائی کرے؟ نوجوان نے کہا، تو اپنے آپ کو ہی وہ حکم دے، انشاءاللہ میں تو ہدایت پر ہوں۔ ابلیس نے اس سے کہا، میں تجھے نصیحت قبول کرنے والا نہیں دیکھتا۔ نوجوان نے کہا، اپنے نفس کے لیے ناصح وہ ہے جو اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے اور جو اس پر حق ہے وہ ادا کرتا ہے۔ اگر تو شیطان ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اگر تو انسان ہے تو یہاں سے نکل جا، مجھے تیری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابلیس یہ سن کر 3 لمحات کے لیے اپنی جگہ جامع و ساکت رہا۔ اگر وہ جوان ابلیس کو سوار کر دیتا تو نوجوان گائے پر کبھی قادر نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے روکے رکھا۔ جب نوجوان اپنی منزل کی طرف رواں تھا تو ایک پرندہ سامنے سے اڑا اور وہ گائے جلدی سے اٹھا لی۔ نوجوان نے گائے کو بلایا اور کہا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق و یعقوب کی الہ کا واسطہ تو میرے پاس آ جا۔ گائے اس کی طرف آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا، اے نوجوان، کیا تو نے اس پرندہ کو نہیں دیکھا جو تیرے سامنے سے اڑا تھا؟ یہ ابلیس تھا، اس نے مجھے اچک لیا تھا۔ جب تو نے اسرائیل کے الہ کے واسطے سے مجھے بلایا تو ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے اس سے چھین لیا، اور تیری والدہ کے ساتھ نیکی اور اپنے رب کی اطاعت کی وجہ سے مجھے تیری طرف لوٹا دیا۔ بس تو چل، اب تو سفر کرے گا تو انشاءاللہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جائے گا۔ نوجوان بالآخر گھر پہنچ گیا، اپنی ماں کے پاس گیا تو اسے راستہ کا سارا ماجرا سنایا۔ ماں نے کہا، اے بیٹے، میں تجھے دیکھتی ہوں کہ رات دن اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھانے کی وجہ سے تو تھک گیا ہے۔ اب تو یہ گائے لے جا اور اس کو بیچ ڈال، اس کی ثمن لے اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو قوت اور راحت دے۔ نوجوان نے کہا، اسے کتنے میں فروخت کروں؟ ماں نے کہا، 3 دینار میں، لیکن میری رضا کی شرط پر۔ وہ نوجوان منڈی گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا تاکہ مخلوق اس کی قدرت کا کرشمہ دیکھ لے۔ اس فرشتے نے نوجوان سے کہا، یہ گائے کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، 3 دینار میں، لیکن اپنی والدہ کی رضا کی شرط پر۔ فرشتے نے کہا، 6 دینار لے لو اور اپنی والدہ سے مشورہ نہ کرو۔ اس نوجوان نے کہا، اگر تو مجھے اس کے برابر وزن دے پھر بھی میں فروخت نہیں کروں گا حتیٰ کہ اپنی والدہ محترمہ سے مشورہ کر لوں۔ نوجوان گیا، اپنی والدہ کو اس بے کے متعلق بتایا تو والدہ نے کہا، اس کو 6 دینار میں فروخت کرنا، لیکن میری رضا کی شرط پر۔ نوجوان پھر منڈی میں گیا، پھر وہی فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور پوچھا، کیا کرو گے؟ اس نے کہا، 6 دینار میں بیچوں گا، لیکن والدہ محترمہ کی رضا کی شرط پر۔
فرشتے نے کہا یہ 12 دینار لے اور اپنی والدہ سے مشورہ چھوڑ دے۔ نوجوان نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ نوجوان پھر اپنی والدہ کے پاس گیا۔ اس نے کہا بیٹا وہ جو تیرے پاس آیا تھا وہ انسانی شکل میں فرشتہ تھا، اگر وہ تیرے پاس آئے تو اسے کہنا کہ میری والدہ نے تجھے سلام کہتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اس گائے کو کتنے میں فروخت کروں۔ فرشتے نے کہا اے نوجوان تجھ سے یہ گائے حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران ایک مقتول کے لیے خریدیں گے جو بنی اسرائیل سے قتل ہوا ہے اور اس کا بہت زیادہ مال تھا۔ وہ اپنے باپ کا اکلوتا لڑکا تھا اور اس کا ایک بھائی تھا جس کے بہت سے بیٹے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کیسے ہم اس کو قتل کریں اور کیسے اس کا مال لے لیں۔ انہوں نے اس لڑکے کو قتل کر کے ایک گھر کے اندر پھینک دیا۔ صبح گھر والوں نے اس لڑکے کو گھر کے دروازے کے باہر ڈال دیا۔ اس لڑکے کے چچا کے بیٹے آئے اور اس گھر والوں کو پکڑ لیا۔ وہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ ایک شدید زرد رنگ کی گائے لے کر ذبح کرو، پھر اس کا کوئی حصہ اس مقتول کو مارو۔ انہوں نے اس جوان کی گائے کا قصد کیا تو انہوں نے وہ جلد بھر دنانیر کے ساتھ وہ گائے خریدی، پھر اسے ذبح کیا اور مردہ لڑکے کو اس کا گوشت مارا تو وہ مردہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کے متعلق خبر دی کہ میرے چاچا کے بیٹوں نے مجھے قتل کیا ہے اور یہ گھر والے میرے قتل سے بری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ حکم سنایا تو وہ کہنے لگے اے موسیٰ تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ ہمارے چچا کا بیٹا قتل ہوا ہے اور تو ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ رسوا ہو جائیں گے، بس انہوں نے گائے کے کھال بھر دیناروں کے ساتھ وہ گائے خریدی۔ تو نوجوان نے اس مال میں سے 2/3 حصہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں تقسیم کر دیا اور ایک حصہ اپنے استعمال میں لایا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔